اب یہ جو بارش کے بعد کراچی کی صورتحال ہے یہ ہم سب نے دیکھی, اور یہ پہلی دفعہ تو ہے ہی نہیں, یہ ہر سال ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اب پلٹ کر وار کیا بلاول بھٹو زرداری پر کہ مناظرے کی تو بہت باتیں کر رہے ہیں, چیلنج ایکسیپٹ کریں موازنے کا. ٹھیک کہا ہے ان کو, وہ یہی کہہ سکتے تھے. اگر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے, اگر آپ کے پاس مناظرے میں بیٹھنے کا کانفیڈنس نہیں ہے, تو پھر آپ اس طرح ہی نکلتے ہیں جیسے وہ نکلے. سو میں موازنہ بالکل درست ہے, بات ان کی درست ہے, لیکن مناظرے کی جو تجویز ہے وہ ایک جرت مندانہ تجویز ہے, یہ بہادری کی تجویز, اور اس طرح کی دعوت قبول نہ کرنا یہ لیک آف کانفیڈنس ہے, یا پھر یہ ڈر ہے کہ بدتمیزی ہو جائے گی. لیکن جو بھی ہے یہ آپ خود پیچھے ہٹ رہے ہیں. مناظرے کی روایت یہ بہت صحت مند روایت ہے. ہاں جی, یہ ان معاشروں میں ہوتی ہے جن کی ہم ویسے تو بہت نقالی کرتے ہیں, لیکن صحت مند روایات کی ہم نقالی نہیں کرتے. بالکل, تو یہ ایک اچھی روایت ہے. دوسری بات آئی کراچی کا مسئلہ ڈرینیج کا. دیکھیے وہاں مسئلہ ہے انکروچمنٹ کا. ہاں جی, وہ جو واٹر ویز ہیں جہاں نکاسی, وہاں پہ قبضے ہیں. جی ہاں, اور وہ اب اتنا سنجیدہ ہو گیا معاملہ کہ اسے کوئی حکومت ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتی, کیونکہ سیاسی حکومت اگر ہاتھ ڈالے گی تو وہ اپنا ووٹ بینک لوز کرے گی. اچھا. اور اب مجھے حیرت ہے کہ باقی جو آمریتیں ہمارے ملک میں آتی ہیں وہ بھی عوامی مفاد میں جو مطلب ہے اقدام ہوتے ہیں, وہاں وہ بھی لوگوں کے احساس کا خیال کرنے چل پڑتی ہیں. جیسے جنرل مشرف نے, یعنی جب وہ آئے ہیں تو وہ بالکل ایک سیاہ سفید کا مالک تھے, کسی کی ضرورت نہیں تھی. شروع کے 3 سال ان کے سامنے سوال پوچھا, لیکن کالا باغ ڈیم کے معاملے میں جو ہے وہ عوامی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا کرنے میں یعنی جت گئے. جو یہ ہماری انفارچونیٹ ہے. کراچی کا بھی مسئلہ یہی ہے, یہ انکروچمنٹ جب تک نہیں ہوگی یہ سب باقی لفاظ. ناجر صاحب, پھر بلاول کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کو کراچی جیسا سندھ جیسا بنائیں گے؟ توبہ, اللہ نہ کرے. مطلب یہ کہ اچھا, دوسرا میں آپ سے گزارش کروں کہ چونکہ آج 5 فروری ہے تو میں اتنی گزارش ضرور اس حوالے سے کروں گا کہ یہ پہلے تو میں آپ کو رویوں کا فرق بتا دیتا ہوں. 5 فروری کا دن جو منانا شروع ہوا یہ 88 یا 89 کی بات ہے. نواز شریف کی اپیل پر یہ دن شروع ہوا تھا, آج تک منایا جا رہا ہے. اس کے مد مقابل اگر آپ دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہ کشمیر کے لیے جمعے کو نکلنے کا کچھ وعدہ کیا تھا. آج کسی کو خود بھی یاد ہے کہ جمعے کو انہوں نے کچھ نکل کے احتجاج کا وعدہ. اچھا, یہ آپ کو فرق بتا دیا کہ جب وین یو مین بزنس اور جب آپ جذباتی نعرے لگاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دن مطلب ہے کہ کشمیر کے نام کیجئے, ایک ہفتہ کیجئے, ایک مہینہ کیجئے یا پورا سال کر دیجئے, نہ دنیا کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ بھارت کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ کشمیر کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی آج تک ہم لیے بیٹھے ہیں کہ ہم یعنی وہ ناکام ہو چکی ہے. یعنی نہ تو ہم جنگ کر کے لے سکے ہیں کشمیر, نہ ہم احتجاج کر کے ان کی کوئی مشکلات میں آسانی کر سکے ہیں, نہ اس طرح کی اخلاقی مدد. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا راستہ ہمیں دیکھنا ہوگا. وہ دوسرا راستہ کیا ہوگا؟ وہ بیک چینل ڈپلومیسی. دونوں کے جو دفاتر خارجہ ہیں پاکستان اور بھارت, وہاں پہ تجاویز موجود ہیں, وہاں پہ وہ راستے موجود ہیں جن پر ہم نکل کر آگے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک جرت کی ضرورت ہوگی, وہ وہاں بھی دکھانی ہوگی, یہاں بھی دکھانی ہوگی. ویسے ناجر صاحب کیوں مسئلے حل نہیں ہوتے؟ جرمنی فرانس جیسے ممالک نے حل ہو سکتے ہیں جی. ہمارا ہم ہونے کے آ گئے تھے, نواز شریف کے دور میں بھی آ گئے تھے, قریب ہو گئے تھے. اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں بھی قریب ہو گئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی کہ جب نواز شریف کے دور میں ہم قریب ہوئے تو کارگل ہو گیا, اور جب جنرل مشرف کے دور میں ہم اس کے حل کے قریب ہو گئے تو وہاں اڈوانی صاحب, ایل کے اڈوانی, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے دباؤ میں ڈال دیا. تو یہ انفارچونیٹ ہے. لیکن آؤٹ آف دی باکس ہی ہوگا, نہ تو ان کی خواہشات مکمل ہوں گی, نہ ہماری خواہشات مکمل ہوں گی. آپ کی جانب سے اپیل کی بات کی گئی, نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ اپیل کی تھی. فیکٹس تو یہ بتا رہے ہیں کہ 1990 میں پہلی بار مرحوم قاضی حسین احمد صاحب, قاضی حسین احمد, بالکل صحیح ہے. اس کے بعد نواز شریف, وہ آئی جی آئی بنی ہوئی تھی, اس کی سربراہی ظاہر ہے کہ نواز شریف کے پاس تھی. انہوں نے تجویز پیش کی تھی, انہوں نے اپروو کی تھی. اپروو کرنے کے بعد پھر یہ شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے. اچھا, دوسری میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں انتہائی افسوسناک یہ جو معاملہ ہوا ہے, اس سے ایک تو مولانا فضل الرحمان کے وہ شکوک اور وہ خدشات جن کا وہ اظہار کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کہ درست ہوئے. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب ہمیں یعنی ان کی یعنی یہ پولیس پر جو حملہ ہوا ہے, یہ لوگ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. بالکل, یہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے, اور ان پر یہ اٹیک ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمیں بہت ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کی شہادتیں ہیں, یہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں جو آپ مطلب ہے کہ ہم ایک نارمل یعنی فنکشن ہوتا ہوا ملک دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو کوئٹہ میں ایک خاتون خودکش حملہ آور کی اطلاع ہے,
اس طرح سے جو باقی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو 8 فروری کے حوالے سے گڑبڑ جی کرنا چاہتے ہیں 7 تاریخ کو، عین ممکن ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروسز جو ہیں 2 دن پہلے 2 دن بعد کی باتیں کی جا رہی ہیں. پہلے شاید حساس مقامات پہ کم از کم حساس جہاں پہ مقامات. زیادہ خطرہ ہے، حساس مقامات وہاں پہ ممکن ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. ناجی صاحب ایک خدشہ بلاول بھٹو کو بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پہلے ہی دھاندلی کر رہے ہیں اور جو بھی کرنٹ سیٹ اپ ہے وہ ان کی بھرپور معاونت کر رہا ہے. حق نہیں ملا تو پھر حق چھینیں گے الیکشن کمیشن جا کے. کیوں خدشہ ہے یہ بلاول کو؟ یہ تو بلاول بھٹو سے پوچھنا ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی اگر معاملہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کریڈینشلز کیا ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ ان کے اپنے، میں ان کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت یعنی ایک طویل جدوجہد کی داستان ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اپنے کریڈینشلز کیا ہیں. وہ خود یعنی کس حد تک، مثال کے طور پہ اب یہاں ایک عام نالج ہے، یہ میں کو بریکنگ نیوز نہیں دے رہا، کہ جہاں بھی انتخابی پیپلز پارٹی کی دفاتر کھلے ہوئے ہیں وہاں 2,500 روپے پر ووٹ. جی بالکل، یہ چیز سب کو پتہ ہے. وہ لوگ جائیں، آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی انہیں کاپی دیجیے. اچھا وہ حلف وغیرہ بھی نہیں اٹھوا رہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ، اور وہ جو ہے نہیں، یہ یہاں بھی ٹھوکر پہ بھی جو اچھا یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. جی یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ 2,500 اگر وہ یعنی آپ جائیے ان کو وہ دیجیے. تو وہ اس طرح سے اگر آپ آ کے بدتمیزی کر کے، خاص طور پہ بلاول کی جو اٹھان رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ وہ جو بدتمیزی کر کے اور زیادہ بلند آواز میں شریف فیملی کو بدتمیزی کر کے وہ ان لوگوں کو الیور کرنا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے، کیونکہ وہ اس لب و لہجے کو پسند کرتا ہے. تو وہ اس یہ ہو سکتا ہے ناجی صاحب؟ نہیں جی نہیں، اس کے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ابھی نہیں ہو سکتا. مطلب اس کے لیے اگر وہ ایک اسٹریٹجی بنائیں اور آصفہ بھٹو ان کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد یہ 2 یا 3 سال اگر فوکس کر کے کام کریں تو یہ کر سکتے ہیں. مطلب ایک بہت بڑا جو اینٹی نواز ووٹ بینک ہے وہ تو موجود ہے، وہ تو کہیں نہیں. آپ نے ذکر کیا آصفہ بھٹو کا. آصفہ بھٹو کے بارے میں اور بھی بہت جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں اور جتنے بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت کی بے نظیر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں چیزیں ان کے اندر؟ نہیں دیکھیے، ریپلیکا تو اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آصفہ بھٹو کی اپنی جدوجہد ہوگی. آصفہ بھٹو کو ابھی تو بہت کچھ انہیں سیکھنا ہے. مثال کے طور پہ ان کی اندر وہ کرنٹ ہے جو کرنٹ ہونا چاہیے کسی گلیمرس لیڈر کی شخصیت میں، وہ ہے، لیکن اس کو پالش ہونے کی بہت ضرورت ہے. مثلا اگر آپ غور کریں تو وہ اپنی تقریر کے آخر میں وہ ایک ردم کے ساتھ نعرے لگواتی ہیں کراؤڈ سے، جو بہت اچھا ہے، لیکن اس ردم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں بلاول کو تو اتنے سالوں کے بعد اب تقریر کرنی آ گئی، اب ان کی تقریر کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو جو آصفہ بھٹو ہیں، بلاول بھٹو کی تقریر کو ہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ابھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ نقطۂ کمال پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. ان کو بھی ابھی پریکٹس کی بڑی ضرورت ہے. ناجی صاحب اب انتخابات کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ جی 3 دن پہلے ہی متعدد آروز نے جو نتائج جمع کرانے کے لیے سسٹم ہے EMS اس کو ناکام قرار دے دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایک یہ آپ کہیے کہ ہائیڈ اینڈ سیک جو پولیٹیکلی یہ کھیل ہے یہ موجود ہے، اس میں کوئی آپ انکار تو نہیں کر سکتے. پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ خاص طور پہ ہمارے جو پڑھے لکھے مڈل کلاس، عام طور پہ پوری دنیا کے اگر آپ معاشرے میں جائیں تو مڈل کلاس عام طور پہ فاشسٹ ہوتی ہے. اچھا، یہ فاشسٹ ہوتی ہے، مڈل کلاس والے فاشسٹ ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو اب پہلے یہ تھا کہ وہ جو ایک مڈل کلاس والی جو فاشزم ہے، اب آپ نے اس کا اگر بھرپور اظہار دیکھنا ہے تو PTI کے سپورٹ بیس میں آپ کو وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، لیڈر نہیں اور بناتا اس کنٹراڈکشن کے ساتھ زندہ رہنا اور پھر خواہشات وہ کرنی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ تمام سوسائٹیز جہاں انارکی آ گئی، وہاں پہ اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ انقلاب کی حمایت کرنے والی مڈل کلاس جو تھی وہ سب سے آگے تھی. لیکن جب وہ انقلاب آ گیا ان کو یہ علم نہیں تھا کہ مڈل کلاس کے نیچے اصل جو سمندر ہے وہ لوور مڈل کلاس یا غریبوں کا ہوتا ہے. جو اکثریت ہے وہ غریبوں کی ہوتی ہے. تو مڈل کلاس کیا کرتی ہے؟ مڈل کلاس آرڈر کو توڑ کے جو اپنے اوپر ٹائنی سی ایک وہ ہوتی ہے عمرا کی اکثریت، وہ ان کو توڑ دیتی ہے. جہاں پہ یہ مکمل ہوتا ہے وہ ان کو توڑتی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے نیچے ایک پورا سمندر ہے غریبوں کا، اور وہ اس سے وہ پھر اٹھتے ہیں، وہ ایک لقمہ بنا کے پوری مڈل کلاس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں، یہ کمیونزم ہو جائے گا. کمیونزم نہیں، جب آرڈر ٹوٹے گا. کمیونزم تو بہت بات کی بات ہے. کمیونزم تو یہ ہے نا کہ آپ نے
ایک نظام کو توڑا اور توڑنے کے بعد جو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اس کا مینیفیسٹو آپ کے پاس موجود ہے, جیسے بلشوک میں ہوا, آپ کے پاس ایک پارٹی موجود ہے, مطلب یہ کہ آپ نے یہ اسٹوڈیو آ کے تو توڑ دیا, لیکن اب اس کو کرنا کیا ہے, اس کا اس پہ پہلے سے اگریمنٹ موجود ہے, تو آپ نے اس کی سیٹنگ چینج کر دی اور اپنی مرضی کی سیٹنگ چلا لی. یہ ہوتا ہے وہ جو بلشوک کمیونزم. یہاں تو کوئی کمیونزم دور دور تک نہیں ہے, یہاں تو کوئی الٹرنیٹیو سسٹم کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جو سیریا میں ہوا, جو عراق میں ہوا, مطلب ہے جب آرڈر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد تو پھر افراتفری ہوتی ہے نا. اس کے بعد تو پھر اب مثال کے طور پہ آپ فرض کر لیجیے 9 مئی کو, مطلب یہ کامیابی اگر یہ جو خواہش جس کی کر رہے تھے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر وہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا, تو ان کے اپنے جو مالی ہیں, ان کے اپنے ڈرائیور ہیں, ان کے اپنے گارڈز ہیں, انہوں نے ان کو 47 چیز ہی کچھ نہیں ہے 47 میں جو فسادیاں 47 کے فساد اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بنیادی بات تھی جو 12-13 اگست کو 14 اگست تک ہوئے, یعنی 10-9 اگست تک کوئی فساد نہیں تھا, آخری گھنٹوں میں ہوئے. اس کی جو بڑی وجہ تھی وہ کیا تھی کہ انتظامی ڈھانچے کی عدم موجودگی, وہ تھا ہی نہیں, یعنی بالکل پولیس نہیں تھی, ایڈمنسٹریشن نہیں تھی. 9 مئی کا آپ نے ذکر کیا, بانی پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں. 3 کیسز میں سزا ہو چکی ہے, 9 مئی کیس میں بھی سزا آنی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 کیسز میں مزید ان کو سزا سنائی جائے گی. کیا لگتا ہے پچھلی سزاؤں کو میں آپ سے دیکھتے ہوئے؟ گزارش کروں, یہ سارے کا سارا بڑا ایک یوں کہیے کہ اس حوالے سے ہم دیکھ نہیں رہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو جو لوگ سیاسی مقاصد کے لیے بیچتے ہیں, جی, تجارتی مقاصد کے لیے بیچتے ہیں, شاید یہ قدرت کا قانون ہے کہ ان کی اصلیت جو ہے, ان کی حقیقت سامنے آتی ہے. اب بشرا بی بی کے کیس پہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بشرا بی بی کا جو ایک مذہبی حوالہ اور روحانیت کا رہا, جو وہ پسند کرتی ہیں کہ ان کو روحانی پیر سمجھا جائے, ان کی اپنی بہن کا انٹرویو آ گیا ہے کہ ان کی تو زندگی بڑی ٹارچرز تھی اور ان کے پہلا شوہر ان کو بہت ٹارچر کیا کرتا تھا, اور وہ اتنی ٹارچر ہوتی تھیں کہ وہ ان کے ہاتھ پیر مڑ جاتے تھے, بلا بلا بلا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی قسمتوں کا دعویٰ بدلنے کا دعویٰ رکھتی ہیں خاتون, ان کے پاس کوئی تعویذ ایسا نہیں تھا جو ان کی اپنی ازدواجی زندگی کو ٹھیک کر دیتا. اپنی ازدواجی زندگی تو وہ ٹھیک نہیں کر سکیں, لیکن ان کی شہرت بہرحال یہ ہے کہ وہ جنات بھی قابو کرتی ہیں, دوسروں کے مسائل حل کر لیتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے دین فروشی. میں آپ سے یہی بانی پی ٹی آئی کا مسئلہ رہا کہ اب وہ عمر چیمہ جس نے خبر دی کہ یہ نکاح جو ہے یہ 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا, یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے, ہاتھ میں تسبیح پکڑتے تھے, اس عمر چیمہ کو انہوں نے ٹرولنگ کروائی, اس خبر کی تردید دونوں نے کی پوری, اس کو یعنی بدتمیزی کا ایک طوفان اٹھا دیا, یعنی جنگ گروپ کے خلاف ایک شکیل الرحمان کو سارا بدتمیزی کا طوفان آنا. اب عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن گیا, لکھ کے دے دیا کہ ہاں جی وہ تو 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا. تو اب یہ بتائیے کہ یہ 3 کردار آپ کے سامنے ہیں, یعنی 3 کو رکھیں نا, بلکہ 4 کر لیں. ایک یہ بشرا بی بی کو اپنے سامنے رکھیں, ان کا ایک روحانی امیج اپنے سامنے رکھیں, بانی پی ٹی آئی کا امیج اپنے سامنے رکھیں, ہاتھ میں تسبیح, ریاست مدینہ. ان دونوں کی گواہی کون دے رہا ہے؟ مولانا طارق جمیل. ان جیسا دیندار تو کوئی ہے ہی نہیں. ان تینوں کو ایک طرف رکھیں. چوتھا آدمی عمر چیمہ, جس نے کبھی اپنے مذہبی معاملات کو عوامی دلچسپی کا موضوع نہیں بنایا, اس نے کبھی ہاتھوں میں تسبیح نہیں پکڑی, اس نے کوئی ویلاگ کبھی ایسا نہیں کیا کہ پیچھے مقدس آیات لکھی ہیں. سچا وہ نکلا, اور یہ تینوں اب لکھ کر جھوٹ ان کا سامنے آ گیا. یہ ہے وہ بھیانک, یعنی آپ یعنی سیاست میں پوری دنیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے, الزام تراشی بھی ہوتی ہے. اٹس اے ڈرٹی گیم. یہ کوئی نہیں کہتا کہ سیاست ایک بڑی پاکیزہ اچھے لوگوں کا کام ہے, نہیں, اٹس اے ڈرٹی گیم. تو اس ڈرٹی گیم میں جب آپ اسلام کو لے کر آئیں گے تو جو ایک سچا مذہب ہے, سچا دین ہے, اس کی یعنی بالکل ناظر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پہ سیاست تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.